بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات جبر گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ توحید و فرما کے مرحوم مقبول سید فصیح حیدر صاحب کے روح کے ساتھ فرما صلی اللہ علیہ صلوات بھیجے پر محمد وقت اچھا خاصا ہو گیا اگر تھوڑا سا ہم لوگ اور انتظام کر لیتے اور امام حسین کی تعصیب میں اول وقت نماز ادا کر لیتے تو شاید کام اور زیادہ اچھا ہو جاتا. نماز اور عزاداری میں ٹکراؤ نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے الگ بھی نہیں ہے. بہرحال ہم اور آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں اور اپنا انتظام کرتے ہیں اور یہ انتظام ہم پہلے سے کرتے ہیں اور احتیاط کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہی انتظام کرتے ہیں. جاڑے آ رہے ہیں تو اپنے بدن کو ٹھنڈک سے محفوظ رکھنا ہے تو ہم سوٹر کا انر کا انتظام جاڑے آنے کے بعد نہیں کرتے, جاڑا آنے سے پہلے کر لیتے ہیں. ضرورت ہمیں ایک سوٹر یا دو سوٹر کی ہوتی ہے لیکن احتیاط کے طور کے اوپر دو چار رکھ لیتے ہیں. جب سفر میں چلتے ہیں تو ایک ایکسٹرا سامان رکھ لیتے ہیں, کہیں اگر یہ سوٹر گندا ہو گیا تو کیا کریں گے, اس انر پر کوئی دھبا لگ گیا تو کیا کریں گے, یہ مفلر اگر گندا ہو گیا تو کیا کریں گے. تو ہم احتیاط کے طور پر ہم کچھ ایکسٹرا سامان اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں جبکہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ ٹھنڈک پڑے گی, ہمیں کیا یقین ہے کہ یہ سوٹر ہمارا گندا ہو جائے گا, کیا ہمیں یقین ہے یہ انر ہمارا گندا ہو جائے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ گندا ہو جائے اور ہم ایکسٹرا سامان اپنے ساتھ لے کے نہ چلیں تو لوگ کس کی ملامت کریں گے. سفر پر چل رہے تھے تو احتیاط کرنا چاہیے تھی, اور اگر سفر میں کام نہیں آیا اور ہم ایسے ہی واپس لے کے آئے
تو کوئی ملامت نہیں کرے گا۔ تو ہم ہمیشہ اپنے بدن کی حفاظت کے لیے احتیاط سے کام کرتے ہیں، جاڑے کے لیے انتظام کرتے ہیں، گرمی کے انتظام کرتے ہیں، احتمال ہے کہ جاڑا بڑھ جائے گا، ٹھنڈک بڑھ جائے گی، سردی بڑھ جائے گی، لہذا ہم انتظام کر کے چلتے ہیں۔ جبکہ یہ جاڑا 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا ہے، لیکن کیا ہم اتنا ہی قیامت کا بھی انتظام کرتے ہیں؟ 45 ڈگری کی گرمی ہوتی ہے، ہم اے سی لگا دیتے ہیں، کولر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی 5 سال بڑی گرمی تھی، اب بھی گرمی برداشت نہیں ہوگی، تو 45 کی گرمی کے لیے اے سی لگاتے ہیں، قیامت کی گرمی کے بچنے کے لیے۔ آیا ہم عقل مند کہلائیں گے کہ ہم دنیا کی گرمی سے بچیں اور دنیا کی ٹھنڈک سے بچنے کے انتظام کریں، اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے ہم وہاں احتیاط سے کام نہیں لیتے؟ آیا ہمیں خود اپنی ذات سے محبت ہے یا نہیں؟ سچی معنوں میں ہمیں خود اپنی ذات سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں محبت اپنے بدن سے ہے، اپنے سے نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ہمیں محبت اپنے بدن سے ہے، خود اپنے سے نہیں ہے۔ جبکہ بدن ہمارا غلام ہے، ہم اپنے مالک ہیں، ہم بدن نہیں ہیں، ہم جسم نہیں ہیں، ہم وہ صورت نہیں ہے جو آئینے میں نظر آ رہی ہے، ہم وہ ہیں جس کو ہم سے تعبیر کرتے ہیں۔ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ میرا قلم ہے تو میں قلم تو نہیں ہوں، یہ میرا مکان ہے، میں مالک ہوں، مکان تو نہیں ہوں، یہ میری کتاب ہے، میں کتاب کا مالک ہوں، میں کتاب نہیں ہوں۔ قلم اور ہے، میں اور ہوں، کتاب اور ہے، میں اور ہوں، مکان اور ہے، میں اور ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا پیر ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، اس کے بعد ہاتھ میں نہیں ہوں، پیر میں نہیں ہوں، آنکھیں میں نہیں ہوں، آنکھیں میری غلام ہیں، اور ایسی غلام ہے اور میری ایسی فرما بردار ہے کہ مجھے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کہنا نہیں پڑتا، ارادہ کرتا ہوں آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں، مجھے گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھوں سے کہنا نہیں پڑتا، میں ارادہ کرتا ہوں گلاس ہاتھ خود بخود گلاس کو اٹھا لیتا ہے، مجھے زبان سے کہنا نہیں پڑتا، میں ارادہ کرتا ہوں زبان خود بخود بولنے لگتی ہے۔ خدا کہتا ہے میں اگر تم میری مملکت کو سمجھنا چاہتے ہو، میرے اختیار کو سمجھنا چاہتے ہو، تو میں نے تمہارے وجود میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ جس طرح تمہارا ہاتھ تمہارے حکم کا انتظار نہیں کرتا، ارادوں پر چلتا ہے، اسی طرح سے پوری کائنات میرے ارادے پر چلتی ہے، حکم سبا میرے بر
خدا کیا کہتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا امر کیا ہے؟ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہے تو ہو جاتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمیں زبان سے کہنا نہیں پڑتا تو بول. ارادہ کرتے ہیں بولنے لگتی ہے. لہذا زبان ہم نہیں ہے، زبان ہماری غلام ہے. ہاتھ ہم نہیں ہے، ہاتھ ہمارا غلام ہے. پیر ہم نہیں ہے، پیر ہمارا غلام ہے. لہذا کبھی بھی جب ہاتھ کسی کو ظلم کے لیے اٹھتا ہے تو کوئی ہاتھ کی مذمت نہیں کرتا. ہاتھ سے نہیں کہتا تم نے کیوں مارا، ہم سے کہتا ہے تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا. آنکھ جب کسی نامحرم کو دیکھتی ہے تو آنکھ مورد الزام بنا نہیں پاتی. ہم سے کہا جاتا ہے تم نے کیوں دیکھا. جب ہم کہیں غلط جگہ پر جاتے ہیں تو ہمارے پیر مورد الزام ہے تم کیوں گئے تھے. کوئی پیر کو الزام نہیں دیتا. اسی لیے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء و جوارح ہم سے درخواست کرتے ہیں میاں ایسا کام مت کرنا، دیکھو کہ تم پٹیں گے ہم. ہاتھ اٹھاؤ گے تم، لاٹھی پڑے گی ہم پر. زبان چلاؤ گے تم، ڈنڈے کھائیں گے ہم. تو یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ زمیندارانہ نظام ہے. خدا کہتا ہے اپنے کو بچا کے رکھو تاکہ تم مورد الزام قرار نہ پاؤ. ہم اگر اپنے سے محبت کریں تو آج ٹھنڈک ہے، آج کوئی آدمی آئس کریم نہیں کھائے گا. ہاں کسی مجلس میں آئس کریم بٹ جائے، ہے آج کوئی آدمی اس دسمبر میں شربت روح افزا بٹے. کسی آپ بانٹ دیجیے آئس کریم کہ دماغ خراب ہو گیا کیوں. آج آئس کریم کھا لیں گے نزلہ ہو جائے گا، بخار آ جائے گا، کھانسی آنے لگے گی. تو جب ہمیں اپنا بدن پیارا ہوتا ہے تو ایسا کام نہیں کرتے جو نقصان ہو. اگر ہمیں اپنے آپ کی خود محبت ہو تو ہم کبھی ایسی گناہ نہیں کریں گے جس سے توفیقات سلب ہو جائے. غلط کھانا ہمارے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، گناہ ہمارے وجود کو، ہمارے نفس کو نقصان پہنچاتی ہے. ہمارے بدن کی زینت لباس ہے، ہمارے روح کی زینت ولایت اہل بیت ہے. فرق یہ ہے بدن کو جو لباس ہم نے دنیا میں اکٹھا کیا، قیمتی سے قیمتی لباس لے کے آئے، یہ سارے لباس سفر آخرت میں چھن جاتے ہیں. لباس ولایت ہے جو آخر تک کام آتا رہتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد. سارا لباس چھن جاتا ہے لیکن لباس ولایت وہ نہیں چھنتا. لیکن مسئلہ یہ ہے ہم وہ کپڑے زیادہ اکٹھا کرتے ہیں جو چھوڑ کے جانے والے ہیں.
اور وہ لباس کب اکٹھا کرتے ہیں جو لے کے جانے والے ہیں. ہم کیا لے کے جائیں گے اور کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ ہم سب اپنے بدن کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو آرام پہنچا رہے ہیں. دیر تک کھڑے رہتے ہیں آئینے کے سامنے. اور اگر کہیں شادی میں جانا ہو تو پھر قیامت ہی ہے. اور کسی بڑے کی شادی میں جانا ہو جہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہو تو اور زیادہ پرابلم. اور ہم میں ذرا پرابلم کم ہے, دوسروں میں پرابلم زیادہ ہے. کہ بارات آ گئی ہے, نکل کیوں نہیں؟ میں 2 گھنٹے ہو گئے, کہ لوگ تیار ہو گئے. ہم بارات آئے گئے تو 3 گھنٹے ہو گئے, کوئی تیار ہو گئے. کہ کیا تیار ہو گئے؟ ہم وہ کپڑا بندہ یہ اچھا لگتا ہے نہیں, رکھا ہی تھا اسکورٹ میں, یہ شرٹ اچھے نہیں لگ رہی ہے, وہ تھا. کہیں یہ ٹائی اچھی نہیں لگ رہی ہے, وہ تھا. کبھی آئینے میں دیکھتے ہیں, کبھی دوسروں سے پوچھتے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں. ایسا نہیں کرتے. تو کیوں اپنے کو سجا رہے ہیں؟ کیوں سجا رہے ہیں؟ ہم 4 کے درمیان جانا, لوگ کیا کہیں گے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, وہاں یہ کرتا نہیں چلے گا, وہاں یہ قمیض نہیں چلے گی. وہاں جانا ہے تو جہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, آدمی ویسی تیاری کر کے جاتا ہے. میرا کہنا صرف اتنا ہے, جہاں دنیا کے بڑے آئیں آدمی اتنی تیاری کر کے جاتا ہے. جہاں آل محمد آنے والے ہیں, جہاں انبیاء آنے والے ہیں, جہاں شہداء آنے والے ہیں. دیکھیں لباس الگ الگ ہوتا ہے مزاج کے اعتبار سے. آپ شادی میں جا رہے ہیں, اذان ہونی, صلوات محمد والے اگر ٹھنڈک نے آپ کی آواز کو جمع نہ دیا ہو تو ذرا سے جاندار صلوات بھیج تاکہ آپ
تو لباس الگ الگ ہوتا ہے، شادی میں جانے کا لباس الگ ہے، مجلس غم میں جانے کا لباس الگ ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت سے ملنے کا لباس الگ ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹ کراتے ہیں کہ جاؤ بھائی ٹیسٹ کرا کے چلے ہو، لیبارٹری میں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور ٹیسٹ کراتے ہیں، صاحب خون ٹیسٹ کرا لیجیے کہ صاحب اس میں ہیموگلوبن کتنا ہے، اور شوگر کتنی ہے، اور یہ کتنی ہے، اور وہ کتنی ہے، اور یہ کتنی ہے۔ کرتے نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں بدن کا مزاج معلوم ہو جائے کہ شوگر اتنی ہے، نارمل ہے تو ٹھیک ہے، کم ہے تو کھا لیجیے، زیادہ ہے تو کم کر لیجیے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے تو کنٹرول میں کر لیجیے۔ ہم کرتے نہیں کرتے؟ ہم اس بدن کو کتنا خیال کرتے ہیں؟ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کیا جا رہے ہیں، ٹیسٹ کرا رہے ہیں، ای سی جی کرا رہے ہیں، ایم آر آئی کرا رہے ہیں، سی ٹی اسکین کرا رہے ہیں، سب کچھ کرا رہے ہیں، فائل لے لیے دوڑ رہے ہیں اس بدن کے خاطر جو بہرحال ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور جب ہم وہاں سے رپورٹ لے کے آتے ہیں، ڈاکٹر نے لکھا صاحب آپ کے ہیموگلوبن کم ہو گیا ہے، شوگر بڑھی ہوئی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا ہے، آیا ہم اس لیبارٹریز کو گالی دیتے یا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں کہ اچھی لیبارٹری چاہیے، کہ وہاں 5,000 کا نہیں، اسٹینڈرڈ چاہیے تاکہ پورا کام۔ تو ہم لیبارٹریز میں پیسے دے کے آتے ہیں بدن کی خرابیاں معلوم کرنے کے لیے۔ پیسے دیتے ہیں تاکہ بدن کی خرابیاں معلوم ہو جائے۔ ہم ڈاکٹر کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، لیبارٹری کے بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب بدن کی خرابیاں بیان کرتا شکر ادا کرتے ہیں، جب کوئی منبر سے بیان کرتا ہے تم میں غیبت پائی جاتی ہے، حسد پایا جاتا ہے، تو اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس شعور ہو، ہم ڈاکٹر سے زیادہ اس مولوی کا شکر ادا کریں جو ہماری اخلاقی برائیوں کو بیان کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کی برائیاں چھوڑ کے جانے والے اخلاقی برائیاں لے کے جانے والے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے جسارت کروں، ہم رسول امام کو مانتے تو ضرور ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے، ان کو ضرور مانتے، ان کی نہیں مانتے، ڈاکٹر کی زیادہ مانتے۔ ہمیں شکر میٹھا کھانے کی بڑی عادت ہے، گلاب جامن کے رسیے تھے، اور میٹھا کھاتے تھے، اور یہ کھاتے تھے، اور وہ کھاتے تھے، اور کہیں مل جاتا تھا تو چھوڑتے نہیں تھے۔ جب سے ڈاکٹر نے کہا حضور آپ کا شوگر ہو گئی ہے کہ بھائی اب نہیں کھانے نہیں، اور کسی نے کھانا شروع کرے، اور اگر پتہ چل جائے تو ہم کم احتیاط کرتے ہیں گھر والے۔ آدمی گھر میں زیادہ پرہیز کرتا ہے، اور جب بد پرہیزی کا شوق ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکل کے تو کو بتانا نہیں۔ اور اگر ہم باہر شکر کھا گیا، ہمارا مزاج بدل گیا، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کہیں بد پرہیزی کی ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ نے کچھ کھایا ہوگا، نہیں بالکل نہیں، نہیں بالکل آپ نے کھایا ہوگا کچھ نہ کچھ، کیا کہتے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر کے کہنے پر شکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو سموسے بھی نہیں کھاتے، رمضان میں پھلکیاں بھی نہیں کھاتے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے، نہیں کرتے۔
آپ سچ بتائیں کیا ڈاکٹر 100% صحیح ہے؟ ڈاکٹر کہے کہ شکر بڑھی ہے تو میٹھا نہیں کھاتے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو نمک نہیں کھاتے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو ہم چکنا نہیں کھاتے۔ رسول کہتے ہیں دیکھو حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، جھوٹ تمہارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، غیبت تمہارے اعمال کو حبس کر دیتی ہے۔ تو گناہگار ڈاکٹروں کی بات پر عمل کرتے ہیں، معصوم پیغمبروں کی بات نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈاکٹروں کی بات پر عمل کرتے ہیں تو صحت ٹھیک رہتی ہے، رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی ٹھیک رہتی ہے، آخرت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اور ایک بات آپ سن لیں، بدن بنا ہے مادے سے، روح بنی ہے لطافت سے۔ اس نقطے کا میں متوجہ کریں، خدا سے دعا کروں مجھے توفیق دے بات دار سے بنا۔ بدن بنا ہے مادے سے، روح بنی ہے لطافت سے، بدن کا مزاج ہے نیچے آنا، مزاج یہ مادہ ہے تنزلی، مزاج یہ لطافت ہے ترقی۔ مزاج یہ مادیت ہے زمین، مزاج لطافت ہے آسمان۔ ہم دنیا کے ڈاکٹروں کو عمل کر کے مادے کی حفاظت کر کے زمین پر رہتے ہیں، رسول کی باتیں مان کے آسمان تک جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم رسول کی باتوں کو مان لیتے تو مصلی پر کھڑے ہو کے بدن ہمارا مصلی ہوتا، روح ہماری آسمان۔ آج یہ بدن جس طرح سے نقصان اٹھاتا ہے اس سے زیادہ ہماری روح نقصان اٹھاتی ہے۔ لیکن بدن اور روح میں فرق یہ ہے کہ آپ الٹا سیدھا کھانا کھا لیجئے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پی لیجئے تو گلے میں تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن حسد، تکبر، ریاکاری یہ وہ بیماریاں ہیں جن کے دنیا والے درک نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کسی حکیم ربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی حکیم ربانی کی ضرورت ہوتی ہے جو بتائے تمہارے روح کی بیماریاں کیا ہیں۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دنیا میں اکیلے وہ ہیں جو ایک زندہ حکیم ربانی رکھتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو ہماری طرف سے زندہ حکیم ربانی رکھتا ہو، اور ایسا حکیم ربانی رکھتے ہیں جو ہمارے حق میں مہربان بھی ہے، رؤوف بھی ہے، ہر وقت موجود بھی ہے، جو علاج، جو تشخیص بھی کرتا ہے اور دوا بھی دیتا ہے۔ ہم بیمارت ہمارا بدن ہمارا بیمار ہوتا ہے تو ہزاروں کی دوائیں لاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دوا علاج میں ختم ہو جاتے ہیں؟ سب اپائنٹمنٹ لینا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی دلی جا رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر اپائنٹمنٹ دے دینا، دکھانا پڑے ڈاکٹر کو۔ لیتے نہیں لیتے، لیکن وہ حکیم ربانی اس سے اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹوٹا ہوا دل چاہیے،
یا اللہ کی نماز کا مصلی چاہیے یا حسین کا فرش عزا چاہیے؟ یہ حکیم ربانی فری میں ملے گا. اس سے اپائنٹمنٹ کے لیے پیو سے درخواست کی ضرورت نہیں ہے, دل کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہاں فیس پیسہ نہیں ہے, یہاں فیس ذکر حسین کے آنسو ہے. یہاں اپائنٹمنٹ وقت کا نہیں ہے, اپنی فرصت کا ہے. چاہے دن میں مل لو, رات میں مل لو, جب چاہے مل لو. دل لے کے جاؤ, ہر جاؤ, ہر بن کے آؤ. اس کو تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگتی. سارے دنیا کے ڈاکٹر کہتے 3 مہینہ لگے گا. یہ لوگوں کے قرات میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ہر کو بدلتا ہے 1 رات میں. یہ وہب کو جنتی بناتا ہے 1 رات میں. یہ زہیر جیسے عثمانی کو علوی بناتا ہے 1 ملاقات میں. یہ جوہروں کو پہچانتا ہے. ایسا حکیم ہم رکھتے ہیں, ایسا مہربان ہم رکھتے ہیں, ایسا رؤوف ہم رکھتے ہیں. لیکن جس کے گھر میں کنواں ہو اور وہ پیاسا ہو, جس کے گھر میں اناج ہو اور وہ بھوکا ہو, دنیا والے اخلاقی مرض میں مبتلا ہو تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن جن کے پاس ایسا حکیم موجود ہو, ان کی اخلاق خراب ہو. آپ سچ بتائیں, کس کے پاس ایسا امام ہے جیسا آپ رکھتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس ایسا امام؟ یہ دولت کم ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. یہ دولت آج بھی ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے. میں بڑے ادب سے ہم شیعہ ہیں, اثنا عشری ہیں, باپ دادا کی تقلید پر نہیں. یہ الگ مسئلہ ہے. عقائد میں تقلید نہیں ہے, احکام میں تقلید ہے. تو جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے. بھئی یہ رسمیں کیسی ہیں کہ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی. فلاں کام کیا ہے, ہمارا خاندان کہتا ہے, چلے آ رہے ہیں, بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جہاں تقلید نہیں وہاں کرتے, اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے. تو ظاہر بات ہے کہ ہم جاڑے میں گرمی کا کپڑا پہن رہے ہیں, گرمی میں جاڑے کا کپڑا پہنے تو صحت تو خراب ہوگی نا بھائی. تو اور ہم اثنا عشری ہے دلیل کی بنیاد, اور وہ دلیل رکھتے ہیں جو سب کے سامنے ایسا پیش کر سکتے جیسے 24 کیرٹ کا سونا. ہم دلیل کے ساتھ شیعہ ہیں اور اپنی حقانیت کی دلیل رکھتے ہیں. اور جملہ اور اثر, ہم نہ صرف اپنی حقانیت کی دلیل رکھتے ہیں, اپنی حقانیت کے ساتھ دوسروں کے باطل ہونے کی بھی دلیل رکھتے ہیں. ہم صرف اپنی حقانیت کی دلیل نہیں رکھتے, ہم دوسروں کی باطل ہونے کی بھی دلیل رکھتے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں
تو ہم توحید سے پہلے باطل کا انکار کرتے ہیں، پھر حق کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے بعد لا الہ نہیں کہتے، اللہ سے پہلے لا الہ کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم زیارت عاشور میں لعنت پہلے بھیجتے ہیں، سلام بعد میں کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک دلوں سے دوسروں کی محبت نکلے گی نہیں، سلام کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اور اتنی ہی لعنت بھیجتے جتنا سلام بھیجتے۔ یہ جب بھی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا نہیں ہوتا۔ ہم جس امام سے تعلق کرتے اس کے ادا نہیں ہے۔ اپنی حقانیت کی بھی دلیل رکھتے ہیں اور دوسروں کے باطل ہونے کی بھی دلیل رکھتے ہیں۔ ہم ایسے ویسے نہیں، ہم دلیل کے کام کرتے ہیں، کسی سے دلیل پیش کرنے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمارا مذہب بابا اجداد کی تقلید نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بات دھیرے دھیرے تمام کروں۔ ہمارے امام کا وجود ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس پر جتنے بھی اسلامی آسمانی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت، انہوں نے سلسلہ نبوت شروع کیا، سلسلہ ہدایت شروع کیا، جناب موسیٰ پر ختم ہو گیا۔ اب ان کے بعد کوئی آسمانی رہبر نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کام شروع کیا، جناب عیسیٰ پر ختم ہو گیا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی آسمانی رہبر ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمان آئے، مسلمانوں نے اپنا سلسلہ رسول اللہ پر ختم کیا۔ اب رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی آسمانی رہبر، یعنی آج 1400 برس سے وہ آسمانی رہبر سے محروم ہے۔ ہم اکیلے وہ ہیں جس کا سلسلہ آج بھی آسمان سے ویسے ہی برقرار ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ اپنے گھر میں بجلی کی بہترین فٹنگ کرا لیجیے، عمدہ قسم کے کیبل لگا لیجیے، عمدہ قسم کی لائٹ لگا لیجیے، لیکن اگر آپ کا کنیکشن پاور ہاؤس سے نہ ہو تو گھر میں کتنی روشنی ہوگی؟ لیکن یہ قریب اپنے جھوپڑ پٹی میں ایک سڑے گلے تار کے ساتھ ایک چھوٹا سا بلب لگائے ہوئے ہیں، لیکن اگر مرکز سے متصل ہے، گھر میں روشنی تو ہے۔ اب آپ غور کریں، خدا بند عالم نے ہدایت کا سلسلہ جو آدم سے شروع کیا تھا، وہ لوگوں نے کہیں نہیں کیا، ختم کر دیا۔ ہم اکیلے وہ ہیں جو مرکز ہدایت سے آج بھی وابستہ ہیں۔ اکیلے ہم ہیں جو رہبر کے نظام سے متصل ہیں۔
اب میں بڑے ادب سے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب خدا کو عادل جانتے نہیں جانتے؟ خدا ظلم کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جس وقت ہمارے گھر میں 2 آدمی تھے تو ہم نے کھانا پکا کے رکھا، اور جب ہمارے گھر میں 100 آدمی آ گئے تو ہم نے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا، تو یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟ جب 2 تھے تب تو پورا انتظام تھا، اور جب 100 ہو گئے تو کچھ نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، پہلا شخص تھا، تو خدا نے خالی دنیا کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا، جناب آدم کو رہبر بنا کے بھیجا، معصوم بنا کے بھیجا۔ تو جب دنیا خالی تھی تو رہبر کے وجود سے خالی نہیں تھی، اب جب بھری ہوئی ہے جب ساری دنیا میں ایک آدم ایک حوا تو ایک اللہ کا نمائندہ، اور جب ساری دنیا بھری ہوئی ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا بھی کوئی پارٹی کا نظام ہے جو بدلتا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت پہ تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو جب کوئی نہیں تھا تب تو تھا، اور جب ساری دنیا بھری ہوئی ہے تو کوئی کیوں نہ ہو؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو آخری کے ماننے سے انکار نہیں ہے۔ مسئلہ اس آخری کا سلسلہ امامت سے ملتا ہے، خلافت سے نہیں ملتا۔ یہ آخری کڑی ہے امامت کی، اس کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے ہم بقیہ سب کے بطلان کو تسلیم کرتے چلے جائیں۔ مسئلہ یہاں تک تھوڑی ختم ہوگا۔ جب یہ 12واں حق ہے تو 12ویں کے مقابلے میں جو آیا، اور جب 12واں ہے تو 11واں بھی حق ہوگا، اس کے مقابلے میں جو آیا، اور جب 11واں ہے تو 10واں بھی حق ہوگا، 9واں بھی حق ہوگا، اور جب یہ سلسلہ پہلے پر پہنچے گا، جب پہلا حق ہوگا تو سب باطل ہو گئے یا نہیں ہو؟ سلوات ہے کہ محمد مسئلہ آخری کے ماننے کا نہیں ہے، مخرہ اس آخری کا پہنچتا ہے پہلے تک، اور پہلے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے بزرگوں کو غلط مانے، تو ختم ہی ہو جائے گا مسئلہ، تو ساری دکانیں بند ہو گئی نہیں ہوں؟ بہرحال آج نہ ہو تو کل تو بند ہونا ہی ہے، اس لیے کہ آپ جعلی ڈاکومنٹ بنا کر کے ایئرپورٹ کی سیکورٹی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جنت پر جو بیٹھا ہوا اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہاں سب
اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں، بات دھیرے دھیرے تمام کروں، اور بیچ میں ایک پیغام آپ سن لیں۔ ہم کو جب بھی نجف جانے کی سعادت ملی ہے اور مرجعیت کو سلام کرنے کی سعادت ملی، تو انہوں نے ایک پیغام بار بار کہا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میں نماز صبح سے پہلے نماز صبح کے بعد ہندوستان کے شیعوں کے لیے خاص طور سے دعا نہ کرتا ہوں، اور ان سے یہ کہنا کہ میں ہندوستان کے شیعوں کو صرف پڑھا لکھا دیکھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شیعہ ہو۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں اور بات دھیرے دھیرے تمام کروں کہ محرم آتا ہے اور مجلسیں ہوتی ہیں، خدا مجلسوں میں اضافہ کرے، جو جوان ماتم کرتے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے ہر سینہ زنی کو، ہر نوحے کو قبول کرے، اور روزانہ اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے، کیونکہ واقعی یہی جوان جو ماتم کر رہے ہیں، اصل عزاداری کی قیمت یہی ہے۔ ہم لوگ جو حاشیے پر ہیں نا، یہ زینت کی چیز ہے۔ جیسے کہتے ہیں لحاف پہ گوٹ لگتی ہے نا، تو ہم کنارے کی گوٹ ہیں۔ اصلی یہی عزادار ہے جو سڑکوں پر جاڑوں میں، گرمی میں، برسات میں، دھوپ میں ماتم کرتے ہیں، اور مجھے ان کا سلام اس بنا پر ہو کہ یہ سارے اعتراضات کے باوجود پھر بھی ماتم کر رہے ہیں، اندرونی اعتراض بھی اور باہری اعتراض بھی۔ آج کل نئی نئی فکریں نکلی ہیں کہ ماتم سے کیا فائدہ، اس شب بیداری سے کیا فائدہ، اس تبرک سے کیا فائدہ، معلوم کیسی چیزیں نکل رہی ہیں۔ گھبرائیے نہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر پھوڑے کو فوراً آپریشن نہیں کرتا، موقع دیتا ہے مواد کو باہر آنے کے لیے۔ یہ دل کے پھپھولوں کو پھوڑنے دیجیے، کیونکہ اس عزاداری کی سرپرستی حسین کا بیٹا کر رہا ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ اور یہی عزاداری ہے جو میں نے آج صبح کہا، اگر آج عزاداری نہ ہوتی ہمارے یہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ یہ گاؤں میں سب چھوڑ کر کے، گاؤں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی دلی میں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے، کوئی کہیں رہ رہا ہے۔ یہ عزاخانے کس کی بنا پر ہے، اور اس عزاخانے کے صدقے میں کون کون آباد ہے؟ یہ پورا گاؤں اس عزاخانے کے صدقے میں آباد ہے۔ ہمارے گھر کی ایک سالانہ مجلس ہمارے گھر کی آبادی کا سبب ہے۔ یہ ایک دن کی مجلس 365 دن ہمارے گھر کو آباد رکھتی ہے۔ اس کو کسی کے کہنے سے چھوڑیے گا نہیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بوریاں بور کے سب ہو جائیں گے۔ اس کو چھوڑیے گا، یہ ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنی پہچان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ لیکن بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ عزادار، یہ غلام، یہ خدمت کرنے والے، اگر ایک انجمن کے سارے ماتمدار گریجویٹ ہیں، بڑے بڑے آفیسر ہو، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو، اور وہ عاشور میں ننگے پیر کھڑے ہو کر کے ماتم کرے، آپ بتائیے تبلیغ کتنی ہوگی؟
لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم پڑھنے لگتے ہیں ویسے ہم متن سے حاشیے پانے لگتے ہیں. جب کسی عہدے پر نہیں تھے تو بیچ میں ماتم کرتے تھے. ذرا سا عہدہ بڑھا اور کنارے آ گئے, اور عہدہ بڑھا اور کنارے آ گئے, اور عہدہ بڑھا اور کنارے آ گئے. تو جیسے ایسے عہدہ بڑھا ہم کنارے آ گئے. میں کہتا ہوں نہ معلوم ہم ہٹ گئے یا حسین نے دور کر دیا. یہ ہم جو متن اعضا سے حاشیے پر آ گئے, یہ ہم آ گئے یا حسین نے ہم کو ماتم کے لائق نہیں سمجھا. یہ ہماری پڑھائی نہیں ہے. اب حسین نے ہمارے اس سینوں کو ماتم کے لائق نہیں سمجھا جس میں حسین کے علاوہ منصب کی محبت زیادہ تھی. اس سینے کو ماتم نہیں سمجھا جس حسین کے علاوہ دولت کی محبت زیادہ تھی. اب وہ ہاتھ اس لائق نہیں رہا جو حسین کی محبت میں سینے پائے, تو ہم محروم ہو گئے. ہم بڑے نہیں ہوئے, ہم محروم ہو گئے. مطلب تو یہ ہے کہ جتنا درجہ بڑھتا جائے اتنا عزاداری کا شوق بڑھتا چلا جائے, اتنا ہی جذبہ عزاداری بڑھتا چلا جائے. مزاج تو یہ ہے, ہم آفیسر ہیں, بڑے ہیں, کچھ بھی ہو, یہ حسین کے دروازے سے باہر کی چیز ہے, یہ جلوس سے باہر کی چیز ہے. ہم یہاں آفیسر بن کے نہیں آئے ہیں, ہم جھاڑو دینے کے لیے آئے ہیں, ہم غلام بن کے آئے ہیں, ہم خدمت گزار بن کے آئے ہیں. یہاں شرف کنارے رہنے میں نہیں ہے, یہاں فرش اعضا بچھانے میں شرف ہے. یہاں شرف جوتیوں کے سیدھا کرنے میں, یہاں شرف عزاداروں کو پانی پلانے میں ہے. اور یہ گھرانہ وہ ہے جو اس گھرانے میں جتنا گرتا ہے اتنا یہ گھرانہ بڑھاتا ہے. اگر ہمارا مزاج تھوڑا سا بہتر ہو جائے, اگر ہمارے کہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے, اس گیدرنگ میں کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کرسیاں لگاتے ہیں, پھول سجاتے ہیں. لیکن ہم جو کہتے ہیں اس فرش اعضا پر ایک دکھیا ماں آتی ہے, تو جس فرش اعضا کی خوبصورت یہ زہرا آتی ہو اسے ہمیں ہاتھوں سے نہیں پلکوں سے بچھانا چاہیے. جس فرش اعضا پر امام وقت آتے ہو اسے ہمیں بالوں سے صاف کرنا چاہیے. کہ عزادار حسین اکیلے ہم نہیں ہیں, حسین کا عزادار ان کا بیٹا ہے. میں بات عرض کروں, بات تمام کروں. عزیزو, یہ فرش اعضا کسی لاوارث کی فرش اعضا نہیں ہے. یہ بات کئی جگہ پڑھ چکا ہوں, آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ مرحوم کی اثار ثواب کی چہروں کے مجلسوں میں آئے ہیں, تو جتنے لوگ آئے ہیں سب پوچھتے ہیں کہ مرنے والے کا وارث کون ہے.
شعیب صاحب، تو ہر آدمی جاتے وقت ان سے ملے گا ضرور، اور ہم آنے والا پوچھے گا وہ آئے یا نہیں آئے۔ آپ سچ بتائیں، آپ آئے اس فرش عزا پر، چہلوں کی مجلس ہے، تو کہنے مرنے والے کا وارث آیا یا نہیں؟ اس فرش سے آنے والے کیا پوچھتے ہیں آپ؟ وہ آئے یا نہیں آئے؟ بس اتنا عرض کروں، جب اپنے عزیز کی مجلس ہوتی ہے تو ہر آنے والا اس کے وارث کو تلاش کرتا ہے، تو کیا محرم کی مجلسوں میں حسین کا وارث نہیں آتا ہوگا؟ میں بڑے ادب سے عرض کروں، ہم نے محرم کی مجلسوں میں سب کو تو تلاش کیا، لیکن نہیں تلاش کیا تو حسین کے وارث کو۔ نہ معلوم کسی جلوس میں آئے ہوں، کسی فرشی عزا میں آئے ہوں۔ چلو آج محرم ہے، علمدار کا علم اٹھے گا، غازی کا علم اٹھے گا۔ ہم نے سنا ہے بھتیجے کو چچا سے بڑا پیار ہے، چلو اس جلوس میں چلو، کہیں علم اٹھانے کے لیے عباس کا وارث تو نہیں آیا۔ اور کبھی اس موضوع کو اس پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں، اگر کسی عزیز کی فرش عزا بچھی ہو اور اس کا وارث فرش عزا پر موجود ہو اور کوئی اس کو تعزیت نہ دے اور سب بغیر تعزیت دے چلے جائیں تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ عباس مر گئے، علی اکبر گزر گیا، تم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا تو ساری مجلس سے گزر گئی، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا زہرا کا لال آیا ہوگا؟ کون بیٹا؟ ہم اور آپ محرم میں روتے ہیں یا کبھی کبھی روتے ہیں، لیکن وہ لال کیا کہتا ہے؟ میرے جد مظلوم، جب آپ کربلا میں آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے تو میں نہیں تھا، اگر میں موجود ہوتا تو آپ کی آواز پر لبیک کہتا۔ اب دل چاہتا صبح رو شام رو، آنسوؤں کے بدلے خون رو۔ اصلی عزادار وہ ہے، اور جتنا مسائل انہوں نے پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا، اور جتنا وہ اپنے جد مظلوم پر ہوتے کوئی کیا روئے گا؟ کیونکہ آج کی تحقیقات یہ کہتی ہے اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ فضا میں موجود ہے۔ ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، پروردگار میں اپنی زندگی میں کربلا کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں، میں کربلا میں نہیں تھا، میں کربلا کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس پر رحم کیا، اور عاشور کے دن وہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے دیوار پر کربلا کا منظر آنے لگا، کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اصغر کی شہادت کی نوبت آئی تو اسے اللہ سے فریاد کی، پروردگار اب دیکھا نہیں جاتا، اب یہ منظر میری آنکھوں سے دکھا دے۔ اللہ جو ایک دن نہ دیکھ سکا، جو امام روزانہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ،
نگاہوں کے سامنے ہو. بس میں پڑھ چکا. کہتے آپ بہت سن لیں. اور چونکہ امام وقت کو ابوالفضل عباس کے تذکرے بہت پسند ہیں. نظم اقبال ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے پڑھی, اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. آپ غور کریں, اگر آپ سے برداشت ہو سکے تو برداشت کریں گے. کہتے جب یزید کے دربار میں سنائے شہداء لائے گئے تو ایک کے بعد ایک سر آتا تھا, لیکن ایک سر ایسا آیا جس کو دیکھ کے پورا دربار منقلب ہو گیا. کوئی ایسا نہ تھا جو پریشان نہ رو نہ رہا. کہنے کا وہ سر ایسا آیا جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا اور اس سر کی آنکھوں میں تیر لگا ہوا. بقیہ شہداء کے سر آئے تو ایسے نہیں آئے, لیکن ایک سر آیا جو جگہ جگہ سے ٹوٹا تھا, آنکھوں میں تیر لگا تھا. سب منقلب ہو گئے. یہ سر کس کا ہے؟ پوچھا یہ سر کس کا؟ کہا یہ ابوالفضل عباس. اور یہ سر وہ ہے جب ابوالفضل اس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا. عزاداروں کا ایک جملہ سنو, امام وقت کو پرسا دو اور ان بھاش اشک بھری آنکھوں سے ایک دعا دل کی گہرائیوں سے آپ کریں. ایک دعا دل کی گہرائیوں سے ان اشک بھری آنکھوں کے ساتھ ایک دعا کریں کہ زندگی میں ایک موقع ایسا ملے جب منبر پر امام وقت موجود ہو, زیر منبر ہم موجود ہو, وہ مصائب کربلا پڑھ رہے ہو. اور اب ان کی زبانی مصائب کربلا سن رہے ہو. عزاداروں پر ایک جملہ سنے. آپ سے بتائیں, اگر آپ کے بدن میں کہیں بھی تکلیف ہو تو مدد کے لیے ہاتھ بڑھتا ہے. سینے میں درد ہو تو ہاتھ بڑھتا ہے. پہلو میں چوٹ لگے تو ہاتھ بڑھتا ہے. بازو میں تکلیف ہو تو ہاتھ بڑھتا ہے. آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے تو ہاتھ بڑھتا ہے. عزاداروں بتا, جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے جب تیر پڑتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے ابوالفضل نے بولا, اے ابا تجھ پر اس پر حملہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. پروردگار میں ہم اس کے حضور میں تعظیم فرما. عرافت والا ہمارے امام کی حفاظت فرما. اسرا کے رنج و غم علم کو جرم مقدس سے دور فرما. پروردگار دور آخر زمان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بہترین نوجوانوں میں شمار فرما. پروردگار علم و ادب سے عزاداری سے مالا مال فرما. پروردگار ان کو قوم اور ملک کے بہترین ترقی یافتہ جوانوں میں شمار فرما. ان کے ایمان کی حفاظت فرما. ان کو نقش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار جس مرحوم مغفور کے مجلس پروردگار ان کی مغفرت فرما. ان کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگار ان کے قلب پر انوار رحمت کی بارش فرما. ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار اس دور آخر زمان میں تمام شیعوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیقات کرامت فرما. ایک مرتبہ سورہ توحید اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید فرما کر مرحوم و مغفور جناب فصیح صاحب ارسال فرما.